عزیزان محترم، اسی لیے خدا قرآن میں کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کا ذکر ہے جو تمہارے دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ اور یہ ذکر میری زندگی میں ہے۔ آپ بولے میں نماز پڑھتا ہوں، میں نماز تو دیکھیں پڑھنا واجب ہے، پانی پینا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، نہیں واجب نماز سے بڑھ کر کچھ کرتا ہوں؟ یا جو میری واجب نماز ہے اس میں میری کیفیت کیا ہے، حالت کیا ہے؟ میں پھر آپ کیوں نہیں کہوں گا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، عادت کی نماز ہے میری۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، پڑھنی ہے، میں اللہ اکبر کیا، اب ذہن کہاں ہے نہیں پتا۔ بعض اوقات تو رکعتیں بھی بھول جاتا ہے آدمی، کون سی رکعت پڑھ رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ذہن کہیں اور ہے، ذہن وہاں نہیں پہنچا جہاں پہنچنا چاہیے۔ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، فلاسفر تھے، عرفان عملی کے اندر بہت بڑا مدرسہ ان کے پاس تھا۔ 80 سال کی عمر میں اس مدرسے کے پانی کے حوض کے پاس بیٹھے ہوئے اور اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ تو شاگرد بھاگے اور جا کر کہا کہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ کہا نہیں آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ صحیح ہیں۔ کہا نہیں میں دیوانہ۔ کہا اگر آپ کو، کیونکہ ان کے پاس، انہوں نے زندگی میں دنیا نہیں کمائی، نہیں کوئی دولت تھی یا کوئی گھر آپ کہہ لیں، اولاد بھی نہیں تھی، تو طالب علم کہنے لگے کہ شاید آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے تو یہ سب آپ کا اپنا ہے، ہم آپ کی اولاد ہیں۔ کہا نہیں۔ تو کہا کیا وجہ ہے؟ کہا میں نے اپنی زندگی میں کبھی دنیا کی رغبت رکھی ہی نہیں، کوئی بھی چیز دنیا کی میں نے نہیں دی، اور میں یہ بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا اور یہ خوش ہو رہا تھا کہ میرے دل میں دنیا نہیں ہے، مجھے دنیا کی خواہش نہیں ہے۔ لیکن اچانک سے میرے ذہن میں آیا کہ میرے پاس کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی انہیں ہاتھ لگائے تو مجھے برا لگتا ہے۔ تو میں وہاں پر اپنے آپ کو کہا کہ جس نے 80 سال کی زندگی میں اتنی عبادت کے بعد اپنے دل سے چند کتابوں کی محبت نہ نکال پائے تو اس سے بڑا دیوانہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی، یعنی ہمیں نہیں پتا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کوئی ہے۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی کو نجف میں جو ہے وہ وادی السلام کے اندر جن کا مقبرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دل صرف خدا کا گھر ہے، اسے کسی اور کو کرائے پر مت دینا، یعنی تمہارے دل میں کچھ اور نہیں ہونا چاہیے۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی کہ توحید کا پہاڑ کہا جاتا ہے، اتنی پیاس خدا سے ملاقات کی انہیں تھی کہ آخری دنوں میں ان کا سینہ اس شدت سے سیاہ ہو چکا تھا۔ یہ ان کے بیٹے نے بتایا، ہر وقت کہتے تھے عطش عطش عطش، یعنی پیاس، پانی سے پیاس نہیں بجھتی تھی، جب دنیا سے گئے لقاء اللہ ہوا تو پھر پیاس بجھی ہے۔ ایسے عالم تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنا دل کسی اور کو مت دینا۔ عزیزان محترم، میرا دل کہاں ہے؟ اسی دل کو صاف کروں گا تو وہ خصلتیں صاف ہوں گی نا جو غلط ہیں۔ اور اگر یہی دل میں اہل بیت کی محبت بھی ہے، جو کہ ہے، لیکن دنیا سے محبت بھی ہے، دنیا نہیں چھٹتی ہے، کوئی عادت ہے وہ نہیں چھٹتی ہے، زبان پہ غلط بات کہنے کی کوئی عادت آ گئی ہے وہ نہیں چھٹ رہی ہے، الفاظ غلط استعمال کرنے کی، خدا نخواستہ نگاہ غلط اٹھنے کی عادت ہے نہیں چھٹ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ عزیزان محترم، میں ان چیزوں کو اسی مجلس سے صاف کر کے جاؤں، توسل کروں، مگر امام زمانہ نہیں دیکھ رہے۔ روایت ہے چھٹے امام صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام روایت ہے کہ جب کہا کہ جو آخری ہمارا ہوگا وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہوگا،
تمہارے فرشوں پر اس کے قدم بھی رکھتا ہوگا، ہر سال حج پہ بھی وہ آتے ہیں، اور لوگ انہیں دیکھیں گے بھی صحیح مگر پہچانیں گے نہیں، اور جب کل ظہور ہوگا تو لوگ کہیں گے نہیں ہم نے تو انہیں دیکھا تھا، یعنی امام ہمیں نہیں پتا، امام یہاں پہ بھی آ سکتے ہیں، نہیں بھی آ رہے تو امام ہمیں دیکھ ضرور رہے ہیں، ہمارے اعمال امام تک پہنچ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، مگر آپ خود سوچیں کہ آپ امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ نے گھر میں کسی کو بلایا ہوا ہے، آپ اس بلانے والے کے لیے گھر میں اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور اگر وہ آ جائے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں، لیکن وہ آ کر دیکھے کہ آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں، آپ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، آپ مجھے بلائیں بولے مولانا صاحب مجلس پڑھنی ہے، میں آ جاؤں آپ کے گھر، دیکھوں تو آپ کے گھر میں مجلس کا تو کوئی انتظام ہی نہیں ہے، نہ کوئی مائک ہے، نہ کوئی کرسی ہے، نہ کوئی کالا کپڑا ہے، نہ کوئی ہے، تو میں آپ کو بولوں گا کہ بھائی مطلب آپ نے مجھے بلایا تھا، ہاں بولوں گا وہ میں بھول گیا، میں اتنا مصروف تھا، تو آپ کو خود کے ساتھ کیسا محسوس ہوگا؟ اچھا میری تو خیر کوئی اوقات ہی نہیں ہے، میں کیا چلو کوئی بات نہیں، انسان ہے بھول گیا، واپس چلا جاؤں گا میں چپ کر کے اٹھ کے، میں کیا کروں گا، اور آئندہ نہیں آؤں گا، مگر یہ ہوگا کہ بولو بھائی اس کے گھر نہیں جانا، پہلے دیکھ لو انتظام کر چکا ہے کہ نہیں کر چکا۔ اور میں ہر روز دعا کرتا ہوں اللہ جل اللہ جل اللہ جل، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے۔ اور مولا اگر میرے اعمال کو دیکھتے ہوں گے، جو دیکھتے ہوں گے، اس کی زبان سے صرف اللہ جل ہے، اس کے عمل سے تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا کہیں میرا انتظار کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، ایک شخص کا واقعہ جو میں پہلے بہت دفعہ آپ نے سنا ہو، شاید جوانوں نے سنا ہوگا، میں پڑھ چکا ہوں، لیکن بہرحال گفتگو کے درمیان میں آ گیا، بس اس کے بعد آپ سے التماس دعا۔ ایک شخص کہتا ہے، اس کی جو ہے وہ حکمت کی دکان تھی، کہتا ہے 2 جوان آئے میری دکان پر اور انہوں نے کہا کہ کافور اور سدر دے دو۔ کافور اور سدر، جب کوئی مر جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے 3 غسل دیے جاتے ہیں، کافور کے پانی سے، سدر کے پانی سے اور صاف پانی سے۔ تو کہا اس نے کہ مجھے کافور اور سدر دے دو۔ جب میں نے ان 2 لوگوں کو دیکھا تو میں نے کہا یہ ہمارے اس جگہ کے نہیں ہیں، ان کا لباس، ان کا جاہ و جلال بتا رہا تھا کہ کوئی بہت معتبر شخصیت ہیں۔ تو میں نے بہت پوچھا آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بہت جب اصرار کیا، انہوں نے کہا تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تم ہمیں کافور سدر دو، ہم اپنا کام کرو۔ کہا نہیں، جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ جب بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم امام زمانہ کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے ایک شخص کا جو ساتھ ہوتا ہے امام کے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، امام نے تمہاری دکان پہ بھیجا ہے کہ کافور اور سدر لے کر آؤ۔ اب جب اس نے یہ سنا تو اس کی تو حالت ہی ایسی ہو گئی، یہ پاؤں پڑ گیا ان کے کہ مجھے کسی طریقے سے امام زمانہ کے پاس لے جاؤ، مجھے امام تک جانا ہے، مجھے امام تک پہنچو۔ انہوں نے کہا نہیں ہمیں اجازت نہیں ہے۔ کہا اچھا ایک کام کر، مجھے لے جاؤ، اگر امام راضی ہوں تو ملا دینا ورنہ چھوڑ دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا، چلتے چلتے پہنچے تو پانی آ گیا، کہیں دریا تھی، جھیل تھی، دیکھا وہ 2 شخص پانی پہ چلتے جا رہے۔ اب یہ کھڑا ہوا، کہا کیا ہوا؟ کہا میں پانی پہ کیسے چلوں؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور خدا کو آخری حجت کا واسطہ دو۔ کہا میں نے دیا، تو دیکھا میں بھی پانی پر چلتا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے اس پانی کے ایک جگہ پر کہ جہاں صرف پانی پانی نظر آ رہا تھا، اچانک سے آسمان پر سیاہ بادل آ گئے۔ جیسی سیاہ بادل آئے تو بارش شروع ہو گئی۔ بارش شروع ہوئی تو میرے کپڑے بھیگے۔ جیسے ہی میرے کپڑے گیلے شروع ہوئے تو مجھے ذہن میں آیا کہ میں اپنی دکان کی چھت پہ صابن رکھ کر آیا تھا سوکھنے کے لیے، وہ گیلا نہ ہو گئے ہوں۔ یہ جیسے ہی سوچنا تھا تو میں پانی میں ایک دم ڈوبنے لگا، ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ تو ان دونوں میں سے ایک شخص نے بولا کہ تمہیں نہیں پتا تم جا کہاں رہے ہو، سوچ کیا رہے ہو؟ اس نے بولا کیا کروں؟ کہا دوبارہ وہی بسم اللہ پڑھو، آخری حجت کا واسطہ دو۔ کہا پھر چلتے چلتے کنارے پر پہنچے تو کنارے پر ایک خیمہ لگا ہوا تھا جس سے سبز قسم کا نور نکل رہا تھا۔ کہہ رہے انہوں نے مجھے وہیں روک دیا، خود اندر چلے گئے۔ کہتے میں نے صرف آواز سنی۔ کیا سنا؟ کہا ہم نے، ان دونوں نے کہا کہ مولا اس نے بہت اصرار کیا اور ہم اسے لے آئے ہیں۔
تو آگے سے امام نے فرمایا کہ جس شخص کی سوچیں صابن میں ہوں وہ ہمارے کسی کام کا نہیں۔